اگلے سوال کی طرف چلیں گے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب کے پاس۔ ظہیر صاحب، یہ عبدالعظیم صاحب نے سوال پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص مغرب کی باجماعت نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہو تو پہلی رکعت پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ یعنی جو پہلی رکعت تھی آپ اس کیفیت کو سمجھ گئے ہیں کہ اب وہ عملی طور پہ نہیں ملی، عملی طور پہ وہ آخر پر وہ ادا کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، تو اس دوران کچھ لوگوں کے دوڑنے کی اور شور کی آواز آئی، اور اس کے بعد جب نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی تو حضور نے اس بابت پوچھا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نماز کے لیے جلدی، جب دیکھا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم جلدی سے آ رہے تھے، تو اس جلدی میں ہم دوڑے ہیں اور شور ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے نہ کیا کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تمہارے پر سکینت اور وقار ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ جو تمہیں امام کے ساتھ نماز مل جائے اسے تم ادا کر لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں مکمل کر لو۔ اب اس سے استدلال محدثین نے، فقہا نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو امام کے ساتھ اسے مل جائے وہ امام، چونکہ امام کی نیت کے تابع مقتدی کی نیت ہوتی ہے، اس لیے اس کی دوسری رکعت جو اس نے ادا کی ہے، جو دوسری میں وہ شامل ہوا ہے، وہ اس کی دوسری ہی ہوگی، اور جو بعد میں جو ما فاتکم جو وہ رہ گئی ہے اس کو اس نے مکمل کرنا ہے، تو وہ اس کو جب مکمل کرے گا تو وہ اسی طرح مکمل کرے گا جس طرح گویا کہ اس نے پہلی رکعت ادا کرنی ہے، اور اس صورت میں پھر وہ ثنا بھی پڑھے گا، سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، اس کے ساتھ قرآن کریم کا کوئی حصہ یا سورت بھی چھوٹی پڑھے گا، پھر وہ اس کو مکمل کر۔ تو یہ ایک طریق انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس کو جماعت احمدیہ کا بھی اسی پہ، لیکن دوسرے فقہا نے دوسرا بھی طریق انہوں نے کہا ہے کہ اگر چاہے تو اس کو وہ اپنی پہلی رکعت جو امام کے ساتھ اسے ملی ہے اسے وہ پہلی ہی شمار کرے، اور جو رہ گئی ہے وہ اس کو آخری رکعت کے طور پر بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ترتیب جو رکعت ہے وہ قائم رہے گی، کہ اس کو جو امام کے ساتھ ملی وہ اس کی پہلی ہو گئی، جو دوسری ملی وہ جو تیسری ملی وہ دوسری ہو گئی، تو اس طرح تو آخر پہ جب امام نے سلام پھیرا تو اس کے بعد وہ ایک اور پڑھ لے۔ تو یہ بھی وہ اسی حدیث سے استدلال بہرحال کرتے ہیں، لیکن زیادہ خوبصورت طریق یہی ہے کہ اس میں وہ جو اس کی رہ گئی ہے، ما فاتکم یہ بتاتا ہے کہ جو اس کی رہ گئی ہے اس کو اس نے مکمل کرنا، اور رہی اس کی وہ ہے جس میں اس نے ثنا بھی پڑھنی تھی، جس میں اسے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی تھی، سورۃ فاتحہ کے ساتھ اگر وہ خاموش نماز ہے تو اس میں اس نے اس حصہ بھی پڑھنا تھا، ضم سورت جس کو کہتے ہیں، تو یہ اگر وہ فاتحکم میں آئے گی تو وہی وہ ادا کرے گا، اس لیے وہ بہتر اور احسن طریقے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ جی بالکل جیسے آپ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ حدیث سے استناد کرتے ہوئے کہ سند لیتے ہوئے کہ جو فاتکم کے تحت جو بات آئے تو اس کو اس طرح کہ جو آپ سے رہ گئی تھی اس کو بعد میں گویا رہی حصے کے طور پر ادا کر لیں، اجازت دونوں طرح ہے، لیکن حدیث سے جیسے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب نے بیان کیا ہے کہ زیادہ خوبصورت بات یہی لگتی ہے کہ آپ اس کو اس طور پہ ادا کریں جو آپ سے پہلے رہ چکی تھی۔